جب بھی میں تنقید کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی ہے، لہٰذا وہ جو بھی ہوگا پہلے اس پر بات ہوگی، اس کی فکر کو زیر بحث لایا جائے گا، پھر جو کنٹمپرری معاصر آدمی ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ اس سے الٹ بھی ایک رویہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، وہ یہ کہ تنقید تو میں آپ کے فکر پہ کر رہا ہوں، آپ کے استدلال پہ کر رہا ہوں، لیکن زیر بحث آپ کے اکابر، آپ کے اساتذہ یا آپ کی پیچھے روایت آ رہی ہے، انہوں نے کوئی بات کہی ہے، ان کو میں ملا دیتا ہوں۔ مثلا میں ایک مثال بھی دیتا ہوں اس کی، ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے بھی فلاں عالم کے تو دادا استاد جو ہیں وہ تو وائسرائے ہند کے ساتھ عالمی سفر پہ گئے تھے، یا فلاں نے تو انگریزوں کے خلاف جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا نقطہ نظر ہے، ان کی پوری جو فکر ہے اس کا بیگیج تو میں نے نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید میں ہمیشہ ان کے اسلاف کی چیزوں کو بھی لا کر موجودہ لوگوں پر تھوپا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں رویے، یعنی جو پہلے زیر بحث تھا وہ بھی اور یہ بھی، اگر آپ غور کریں تو یہ نفسیاتی کمزوریوں پہ دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان، کوئی بہت بڑا انسان دنیا میں پیدا ہوا، بہت بڑا مفکر ہے، حکیم ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، آپ اس کی بعض چیزوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ یہ اختلاف بعد میں آنے والے ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو اس شخص سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت سے ان کے شاگردوں نے، براہ راست شاگردوں نے اختلاف کیا ہے؟ ان کے اختلافات سے ہم واقف ہیں۔ آپ متکلمین کے بڑے لوگوں کو اٹھا لیں، آپ صوفیہ میں بڑے لوگوں کو اٹھا لیں، اختلاف کی روایت ہمیشہ ہوتی ہے۔ اختلاف کسی نے فوراً کر دیا، بعد کے زمانوں میں ہو گیا، یہ چیز رہتی ہے۔ اس میں اگر آپ کسی شخص کے اکابر کو یا اس کے آباء کو موضوع بناتے ہیں تو یہ نفسیاتی کمزوری کا اظہار ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی کوئی فکر ہوگا، کوئی بات ہوگی، بات کو موضوع بنائیے۔ یعنی یہ بات جب میں نے کہی اور اس کو ایک نقطے کے طور پر آپ نے بھی موضوع بنایا کہ ہم بعض اوقات جو سامنے شخص موجود ہے اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور اوپر اٹھ کے کسی اور کو ہدف بنا لیتے ہیں، اور کبھی اس کو ہدف بنا لیتے ہیں اور پیچھے ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ضرورت کیا ہے۔ ضرورت ہے دیانتداری کی۔ یعنی اگر ہمیں کسی چیز پر تبصرہ کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے دیکھیے یہ فکر ہے، یہ حنفی فکر ہے، یہ شافعی فکر ہے، یہ فلاں ائمہ کا نقطہ نظر ہے، لیکن اس نقطہ نظر پر پہلے سے بھی تنقید رہی ہے، ہم بھی اس پر تنقید کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں فلاں اور فلاں لوگ اس کے علمبردار ہیں، انہوں نے اس میں کسی نئی جہت کا اضافہ کیا، اس کو بھی ہم موضوع بنا لیں گے۔ یعنی دیانتداری کے ساتھ جو بات کرنی ہے، لیکن اس طرح کے الزامات کہ فلاں آدمی نے فلاں سفر کیوں کیا تھا اور فلاں کی ساتھ کیوں دیا تھا، وہ اس کے حالات پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ کسی نے کیا اقدام کیا، کسی نے کس چیز کو بہتر سمجھا، کسی کو بہتر نہیں سمجھا۔ ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما اور زعماء، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزوں سے ہمیں اتفاق ہوتا ہے، بعض سے اختلاف ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو اس طرح کی چیزیں جو ماضی میں دفن ہو گئیں ان کو ویسے ہی موضوع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اشخاص کو موضوع بنانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی اشخاص کا تو صرف حوالہ ہوگا کہ یہ حنفی فکر ہے، یہ شافعی فکر ہے، یہ ماتریدی فکر ہے، یہ اشعری فکر ہے۔ اگر ہم اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اس وقت اشاعرہ کے علم کلام کے بہت سے مؤیدین آپ کو ملتے ہیں۔ اسی طرح احناف میں زیادہ تر لوگ یہاں ماتریدی ہو گئے ہیں، اور بھی بہت سے افکار خیالات ہیں۔ ان میں مختلف گروہوں کا نام اسی وقت لیا جاتا ہے جب بین ہی کوئی شخص اس نقطہ نظر کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہم بعض اوقات ادنیٰ مماثلتوں کی بنیاد پر لوگوں کو اس طرح کی ٹوپیاں بنا بنا کے پہناتے رہتے ہیں۔ یہ چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے حظ کا باعث بنتی ہو، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ یہ چیزیں بے معنی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بات ناپ تول کر کہی جائے گی، جس میں آخری درجے میں حدود کا خیال رکھا جائے گا، جو بات مدلل ہوگی وہی زندہ رہے گی۔ اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر آدمی کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ اس نے میدان مار لیا ہے اور اس نے دوسرے آدمی کا استخفاف کر کے اس کو رسوا کر دیا ہے، لیکن لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ خود رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ خود تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کے جو اپنے فکر کے ساتھ محکم کھڑا ہے اور جو اپنی اخلاقی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کو تاریخ سے نکال کے پھینک سکیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل قریب کے دور میں جو بڑے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ تاریخ ساز شخصیات ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اقبال ہیں، سید ابوالعلا مودودی ہیں، ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کے افکار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، اور کتنا اختلاف رکھتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر، لیکن اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔
جب ہم اختلاف رکھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے یا ان کے مقدمات درست نہیں ہیں یا یہاں ان کے استدلال میں خامی ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس میں اگر ہم استخفاف کا رویہ اختیار کریں یا پگڑی اچھالنے کا طریقہ اختیار کریں یا پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں یا ان کی واقعی عظمت کے اعتراف سے گریز کریں، تو اس سے ہم کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی فکر وجود میں آتا ہے، اگر تو اس میں کوئی قوت نہیں ہے تو وہ خود مر جائے گا، اور اگر اس میں قوت ہے اور اس کو پیش کرنے والے علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، آپ اس کو تاریخ سے کبھی محو نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ 100% غلط ہو، تب بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس تکلیف کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنی بات کو وہاں تک محدود رکھیں جہاں آپ نے کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے، جتنا شائستہ آپ کا اسلوب ہوگا اتنی بات آپ کی مؤثر ہوگی۔ ہاں، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ 18 علامات زیر بحث آ چکی ہیں، کوشش کرتے ہیں باقی پہ بھی غام صاحب کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ اچھا غام صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو مناظرانہ ذہنیت کی نمایاں ترین علامت ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک بات کی، چلیں آپ نے استدلال سے کی، آپ نے ادب کے پیرائے میں کی، سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن آپ کے جو مقلدین ہیں، آپ کے جو پیرو ہیں، آپ کے جو ماننے والے فالوورز ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ استخفاف کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ ان سے نظریں چرا لیتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی تو پھر خلاف اخلاق کو نا۔ چلیں آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر آپ کے حلقہ فکر میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے، امیڈیٹ لوگوں میں کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا کم سے کم آپ کی رسائی میں ہے، آپ کی وال پہ آ کر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ وہاں 2 جملے لکھ سکتے ہیں کہ جی فلاں آدمی سے میرا علمی اختلاف ہے، لیکن یہ جو آپ نے شخصی اس پہ حملہ کیا ہے، یہ گند جو ہے وہ میرے وال کے اوپر نہ پھیلائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سے بھی نظریں چراتے ہیں، خود تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کرتے رہو جو کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات انہیں خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے ہمیں اختلاف ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی آ کے اینٹ روڑا پتھر پھینک دیتا ہے تو ہماری خدمت ہی کرتا ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہنا چاہتے تھے، کسی دوسرے نے کہہ دی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی وہی نفسیاتی کمزوریاں کار فرما ہوتی ہیں جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی اسی اخلاق کی تعلیم دیں، بار بار توجہ دلاتے رہیں، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اچھے اخلاقی رویے ہی انسان کے لیے بقا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی میرے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، یا جس طرح کہ آج کی دنیا میں آپ نے تعبیر اختیار کی کہ میری وال پر آ کر ایسی بات کرتا ہے، تو شائستگی سے معذرت کر دینی چاہیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں نہ رہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی علمی گفتگو کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، علمی استدلال کے ساتھ کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے تو ضرور کریں، اس پر تبادلہ خیالات میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کا استخفاف کر رہے ہیں، کسی پر کوئی ذاتی طنز کر رہے ہیں، طعن کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو عذرا ہے کرم، یہ جگہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، شائستگی سے معذرت کر دینی چاہیے۔